اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ سورۃ البقرہ کا ہم پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 19 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، لوگوں کو نفع دینے والی چیز لیے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے جو زمینوں اور آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانی ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 بڑے بڑے جو اللہ کی قدرت کے واضح دلائل ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرتیں ہر چیز میں ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے، عقل لینے والوں کے لیے ہر چیز میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 8 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرف کی واضح دلائل ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان کس طرح پیدا کیا ہے کہ بغیر ستونوں کے وہ اتنا بلند کھڑا ہے، وہ کوئی ستون نہیں اس کا، پھر بھی اللہ کی قدرت سے وہ کس طرح کھڑا ہے۔ اور زمین کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنائی، کس طرح بچھائی، اور اس میں ہر مخلوق کی ہر ضرورت رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اور دن کے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں کہ رات اور دن کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور اس میں دن کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، تو دنوں کا گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہازوں کو دیکھو، اس پہ غور کرو کہ کس طرح وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جو تلاطم والے سمندروں میں رواں دواں ہیں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہواؤں کے بدلنے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بادلوں کے بدلنے میں، اس کے آسمان کے اوپر اتنی بلندیوں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو وہ بادل وہاں ہی جا کر برستے ہیں۔ تو یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں کام انجام دے سکتا، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہی سر انجام دے سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑے بڑے دلائل ہیں۔ اس میں اللہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے کام، آسمان اور زمین کو تھامے رکھنا، اور پھر ہواؤں کو چلانا، بادلوں کو آسمان پر ٹھہرانا، یہ سب کام اکیلا جب اللہ تعالیٰ انجام دے رہا ہے اور اللہ کو کسی دوسرے شریک کی ضرورت نہیں پڑی اس میں، کیونکہ اللہ کی اس قدرت میں، یہ جو بڑی بڑی قدرتیں ہیں، اس میں کوئی بھی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کام یہ انجام دے رہا ہے، کوئی شریک اللہ کا جو مددگار ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزوں میں اللہ کو کسی دوسری ہستی کی ضرورت نہیں پڑی، تو بھلا کون سے ایسے دوسرے کام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ان مددگاروں کی ضرورت پڑے؟
یہ سب کام اللہ تعالیٰ اکیلے ہی چلا رہے ہیں۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں میں بھی اگر وہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے جو حق اللہ کا بندوں پر ہونا چاہیے وہ دوسرے غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ ہی اس کے لائق ہے کہ اس سے دعائیں مانگی جائیں، اسی سے ڈرا جائے، غیب اور حاضر کا جاننے والا صرف اسی کو مانا جائے۔ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک، اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، کوئی پیغمبروں کو، کوئی بزرگ کو، اور کوئی فرشتوں اور جنوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان شریکوں سے اپنے شریکوں کے ساتھ وہ محبت کا بھی تعلق اس طرح رکھتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی جو ہمارا سب کا محسن ہے، اللہ ہی نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، تو اس صلے میں ہمیں محبت اسی سے کرنی چاہیے۔ محبت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ بعض لوگ اس محبت کے تعلق میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اور ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ان کی محبت کا تعلق مستقل ہوتا ہے اور پائیدار ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ جو مشرکین ہیں اپنے غیر اللہ سے محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن مصائب و آلام جب ان پر آتے ہیں، کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے، وہ تو اپنے جو مشرک ہیں اپنے معبودوں سے بھی پھر بیٹھتے ہیں، اور ان کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس وقت وہ اپنے معبودوں پر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سب کو بھول بیٹھتے ہیں اور خالص پھر وہ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ایمان والے اللہ ہی کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی سے ہر حال میں محبت کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ، اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دیکھ کر سوجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش جو یہ ظالمین لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک، اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، ان کو آج ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے جو عذاب کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کی ہے، کیونکہ آج تو ان کی آنکھوں سے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اور یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آئے گا کہ قوت اور اقتدار تو سارا کا سارا اللہ ہی کو حاصل تھا بھی اور اللہ ہی کو حاصل ہے، ہمارے پاس کچھ بھی قدرت اور اختیار نہیں۔ مگر اس وقت یہ پچھتائیں گے، لیکن پچھتانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ندامت ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تب ان کو معلوم ہو جائے گا ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ،
اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام باہمی اسباب تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا، تو پیروی کرنے والے کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کہ کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو یعنی دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی اسی طرح بیزار ہو جائیں ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ وہ بیزار آج ہو رہے ہیں ہم سے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا ہے، اور مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ بیان کیا ہے، جو یہاں دنیا میں اپنے جو پیروکار ہیں ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی کے اور ان کی سفارش کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن، کیونکہ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور اس قدر دہشت اور خوف ہوگا کہ ہر ایک کو اس دن اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو پیشوا قسم کے لوگ ہیں، تو یہ اب اس دن اپنے جو پیروکار ہیں ان سے بیزاری کا اختیار کریں گے، ان کی مدد تو خاک کریں گے بلکہ اپنی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھ کر جو مرید حضرات تھے وہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک بار جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان لوگوں سے یہی سلوک کریں جو ہمارے معبود ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے تھے، ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے ایسا ہی سلوک کریں جیسے کہ یہ آج ہم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان پیروکاروں سے جن کی ہم پیروی کرتے تھے ان سے اسی طرح بے تعلقی اور بیزاریت کا اظہار کریں جیسے یہ آج ہم سے بے تعلق اور بیزار ہو گئے۔ لیکن دنیا میں تو دوبارہ لوٹنا نہیں ہوگا، یہ ان کی حسرت ہی بن جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آگے فرما رہے ہیں، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح حسرت دکھائے گا بنا کر، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے کسی بھی قیمت پر نہیں نکل پائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بار ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔